اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ سورہ مبارک القدر کے ذیل میں قضاء و قدر کی بحث اس مقام تک پہنچی ہے کہ انسان کے افعال کے متعلق مسلمانوں کے اندر تین نظریات پائے جاتے ہیں: اشاعرہ کا نظریہ، معتزلہ کا نظریہ اور امامیہ کا نظریہ، جسے الامر بین الامرین کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو نظریہ الامر بین الامرین کی مزید وضاحت ایک اور جانب سے پیش کی جائے گی، جس سے کچھ شبہات مزید جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، اور ساتھ قضاء و قدر کی حتمی اور غیر حتمی قضاء کے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ کون سی قضاء حتمی ہے اور کون سی قضاء غیر حتمی ہے۔ اسی طریقے سے کون سی جو تقدیر ہے وہ حتمی ہے اور کون سی تقدیر غیر حتمی ہے، اس کے متعلق گفتگو کریں گے، اور یہیں سے پھر بحث آئے گی کہ کس قضاء میں تغیر اور تبدیلی ہو سکتی ہے اور کس میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں تک انسان ان کے افعال میں مذہب امامیہ کا نظریہ ہے، نظریۃ الامر بین الامرین، اس کو اس زاویے سے بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ قدر تین قسموں کے اوپر مشتمل ہے، جہاں سے بہت سارے شبہات بھی جنم لیتے ہیں، اور کچھ ایسے مورد ہیں کہ قدر کے کہ جہاں پہ یہ قضاء و قدر کی بحث آتی ہی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی تقدیر ہے انسان کی، بہت سارے انسان کے امور کی ایسی حد بندی ہے کہ جہاں پہ انسان کے ارادے اور اختیار کو کوئی مدخلیت حاصل نہیں ہے، وہاں پہ قضاء و قدر کی بحث نہیں آتی ہے۔ ایک قدر ہے حتمی، جیسے انسان کا نسب ہے، انسان کی ولادت ہے، کس وقت اس کی ولادت ہونی ہے، کس جگہ اس کی ولادت ہونی ہے، یہ وہ امور ہیں جو انسان کی جو سوشل شخصیت ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جو معاشرتی انسان کی ایک حیثیت ہے اور شخصیت ہے، اس کے اوپر یہ امور اثر انداز ہوتے ہیں کہ کہاں پیدا ہوا، کس وقت پیدا ہوا، اس کا نسب کیا ہے، سید ہے غیر سید ہے، یہ اس کی جو سوشل زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، شخصیت ہے، اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے امور میں تغیر اور تبدیلی کرنا یہ انسان کے اپنے ارادے اور اختیار سے باہر ہے، کہ وہ اگر سید ہے تو اس میں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ سید بن گیا ہے، اگر وہ 15 شعبان کو پیدا ہو گیا تو اس میں اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر اس کا باپ ABC Z ہے تو اس کا کوئی اختیار نہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ ABC Z کیوں ہے اور YXZ کیوں نہیں ہے، یہ اس کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی قضاء ہے کہ جو قدر حتمی ہے، یعنی اس کو تقدیر حتمی کہتے ہیں، یہ جو پلاننگ ہے، یہ جو اس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، یہ حتمی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کر سکے۔ ایک قسم کی قدر ہے جس کو قدر اقتضائی بولتے ہیں، یعنی قدر اقتضائی۔ قدر اقتضائی یہ ہے کہ وہ موروثی صفات جو انسان میں منتقل ہوتی ہیں، انسان کے اندر وراثتی جینز جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ ان کے تھرو جو صفات انسان کے اندر منتقل ہوتی ہیں، جیسے بخیل ہونے کی صفت ہے، یا غصہ ہونے والی جو صفت ہے، اس قسم کی جو صفات ہیں یہ
بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اب لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا اثر جو ہے وہ انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے یا سوشل زندگی ہے اس کے اوپر حتماً اور لازمی اس کا اثر مرتب ہوگا، نہیں، عین ممکن ہے کہ یہ وراثتی جینز انسان تک جو ہے وہ منتقل ہوں، لیکن انسان اپنی اچھی تربیت کے نتیجے میں، بہترین ماحول کے نتیجے میں یا دیگر عوامل کے تھرو جو ہے وہ اس میں انسان جو ہے وہ اس میں تبدیلی پیدا کر دے اور وہ اپنی بخل والی صفت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ یہ بخل والی صفت یا غصے والی صفت جو ہے جس کے وراثتی جینز انسان کے اندر منتقل ہوئے ہیں تو بس یہ پھر اپنا اثر حتماً دکھائیں گے اور ہمیشہ انسان کے اندر یہ رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ بخیل رہے، ہمیشہ غصے والا رہے، بلکہ وہ اپنی مناسب تربیت کر کے پاک و پاکیزہ ماحول کے اندر رہ کے دیگر عوامل کو استعمال کر کے اپنے آپ ان بری صفات سے کیا کر سکتا ہے، اجتناب کر سکتا ہے اور بچ سکتا ہے۔ یہ قدر اقتضائی بولتے ہیں اس کو۔ ایک تیسری قدر ہے، یہاں پہ آ کے قضاء و قدر کی بحث جو ہے وہ کا جو محوری نقطہ ہے جو یہاں پہ جاری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کیا کرے، اپنے مستقبل کو جو ہے وہ اس کی حد بندی کرے اپنے ارادے اور اختیار سے، اور یہاں پہ الامر بین الامرین کی بات جو ہے وہ آتی ہے۔ اب اس کو مزید تھوڑا سا اگر کھولیں تو مذہب امامیہ، توجہ کیجیے گا اس جملے کے اوپر اور یہیں سے بات ہماری آگے نکلے گی کہ مذہب امامیہ نہ تو مطلق جبر کے قائل ہیں اور نہ ہی مطلق تفویض کے قائل ہیں، جی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معاملہ ہے۔ یہ مطلق جبر اور مطلق تفویض اس لیے کہا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں، یعنی نتیجہ وہیں پہنچتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو بھی دخالت ہے اور انسان کے ارادے کو بھی دخالت ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو تب ایک فعل جو ہے وہ خارج میں متحقق ہوتا ہے جس کو انسان کا فعل کہا جاتا ہے۔ بطور مثال اس کو میں یوں واضح کروں کہ آگ جلانے کی علت ہے، آگ جلاتی ہے، ایسی ہے نا، آگ جلانے کی علت ہے، لیکن آگ سے جو جلانے والا فعل سرزد ہوتا ہے اس کی شرط ہے کیا کہ جو چیز جل رہی ہے وہ آگ کے قریب ہو، وہ خشک ہو، تب جلائے گی نا۔ اگر ایک طرف اس طرف آگ جل رہی ہے اور اس سے بہت دور ایک چیز پڑی ہے تو آگ جلائے گی اسے؟ آگ نہیں جلائے گی اسے۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کے اندر جلانے کی قابلیت موجود ہے، مقتضی موجود ہے آگ کے اندر کہ وہ جلائے، لیکن شرط نہیں پائی جاتی کہ وہ جس نے جلنا ہے وہ دور نہیں ہے، جس جسم کو آگ نے پکڑنا ہے وہ قریب نہیں ہے، وہ دور ہے۔ اسی طریقے سے اگر قریب بھی ہے لیکن وہ خشک نہیں ہے، بہت زیادہ گیلا ہے، تب بھی اس کو آگ فوراً نہیں جلائے گی جس طرح ایک خشک چیز کو جو ہے وہ آگ جلاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جو فعل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے قدرت کی شکل میں جو فیض صادر ہوتا ہے، جو مصدر فیض ہے کہ انسان کو قدرت عطا کرے، اس کے اندر وہ مقتضی موجود ہے، وہ علت ہے کہ انسان سے فعل سرزد ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ انسان کا ارادہ۔ انسان کا ارادہ شرط ہے اس بات کے کہ اللہ کی ذات سے وہ فیض صادر ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان کا فعل کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سرزد ہوتا ہے، اور اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ الامر بین الامرین۔ اس چیز کو مزید تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو ایک سوال کروں گا اور اس سوال کا جواب دوں گا تو مزید یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں افعال انجام دیتا ہے،
یعنی اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا اللہ کی معصیت کرتا ہے۔ یہ جو انسان کا اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ کی معصیت کرنا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ میری معصیت کرے گا، یہ بندہ میری اطاعت کرے گا؟ اللہ کو علم تھا، یعنی معصیت کے رونما ہونے اور واقع ہونے سے پہلے یا اطاعت کے واقع ہونے سے پہلے اللہ کو علم تھا کہ یہ انسان جو ہے وہ اطاعت کرے گا یا معصیت کرے گا، یا علم نہیں تھا؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت لازم آتی ہے، اور وہ جہالت ایک نقص ہے اور عیب ہے، اور اس کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے منزہ اور مبرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے اطاعت یا معصیت کرنے سے پہلے سے علم ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا؟ معصیت کرے گا۔ اچھا، اب ایک دفعہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ فلاں بندہ معصیت کرے گا، پتہ ہونے کے بعد کیا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معصیت کرے؟ پتہ ہونے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اطاعت والا فعل سرزد ہو؟ چونکہ ایک طرف ہے اللہ کا علم اور ایک طرف ہے اس معصیت یا اطاعت کا متحقق ہونا۔ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، کیا اس فعل کا متحقق ہونا بھی ضروری ہے جس کے متعلق اللہ کو علم ہے، یا ضروری نہیں ہے؟ عین ممکن ہے کہ اللہ کو علم ہو لیکن وہ فعل متحقق نہ ہو۔ یہ ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر توجہ کیجئے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو علم تو ہے پہلے سے کہ یہ فعل متحقق ہوگا، اب یہ متحقق بھی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ متحقق نہ ہو تو اللہ کو پہلے علم کیا ہے کہ یہ متحقق ہوگا، اور اگر متحقق نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی کہ جس کے متحقق ہونے کا مجھے علم تھا اور یہ متحقق نہیں ہوا، تو یہ ایک نئی چیز ہو گئی نا، جس کے متعلق اللہ کو پہلے علم نہیں تھا۔ تو اللہ کا علم جہالت میں العیاذ باللہ منقلب ہو سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو فعل کے متحقق ہونے اور رونما ہونے سے پہلے علم بھی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فعل جس کے متعلق اللہ کو علم ہے وہ ہو۔ جی، تو اس طرح پھر ہم جبر سے کیسے بچیں گے؟ جبر سے اس طرح بچیں گے جو ہم نے آگ والی مثال دی ہے، وہ اس مسئلے کو آ کے حل کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ کو جس فعل کے ہونے کا علم ہے وہ فعل انسان کے ارادے کے ساتھ مشروط ہے، لہذا اللہ کو کس چیز کا علم ہے؟ اللہ کو علم ہے کہ فلاں فعل جو متحقق ہوگا وہ انسان کے ارادے کے ساتھ متحقق ہوگا، یہ اللہ کو علم ہے۔ یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک علم یہ ہے کہ فعل متحقق ہوگا، اور ایک علم اللہ کو یہ ہے کہ یہ انسان کے اپنے ارادے کے ساتھ متحقق ہوگا۔ اب اگر انسان کا فعل اس کے ارادے کے بغیر متحقق نہ ہو تو تب بھی اللہ کی طرف جہالت کی نسبت لازم آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کیا علم ہے؟ اللہ کو علم ہے کہ فعل وہ متحقق ہو کہ جو انسان کے ارادے کے ساتھ متحقق ہو، اور اگر انسان کے ارادے کے بغیر متحقق ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو علم کچھ اور تھا اور متحقق کچھ اور ہوا ہے، یہاں بھی جہالت کی نسبت لازم آئے گی۔ لہٰذا جبر لازم نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں جبر لازم آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو علم ہے کہ یہ فعل ہوگا، اور فعل ہوگا، اور جب فعل ہوگا تو اللہ کا علم اس چیز کے ساتھ متعلق ہے کہ انسان کا ارادہ شرط ہے اس فعل کے متحقق ہونے کا، اور اللہ کو اسی بات کا علم ہے کہ انسان اپنے ارادے کے ساتھ وہ فعل جو ہے وہ متحقق کرے گا۔ یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے اس دن جو ہے وہ آف دا ریکارڈ بات کی تھی کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی نسبت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے تو کون سا ارادہ ہے؟ ارادہ تکوینیہ ہے اور ارادہ تشریعیہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے شروع سے
کہ یعنی اللہ کو علم ہے، شروع سے علم ازلی ہے کہ یہ معصوم ہستیاں جب کائنات میں جائیں گی تو یہ اپنے ارادے اور اختیار سے وہ تمام کام ترک کریں گی کہ جو مجھے پسند نہیں ہے، اپنے ارادے اور اختیار، یہ اللہ کو علم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، ایک جملہ علمی جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کا علم کسی فعل کے متحقق ہونے سے پہلے کہ وہ فعل ہوگا انسان سے اس کے ارادے کو سلب نہیں کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یعنی اللہ کو علم ہے کہ یہ فعل ہوگا، یہ چیز اللہ اس انسان سے اس کے ارادے کو سلب نہیں کرتی۔ میں اس کی وضاحت یوں کروں، مثال کے طور پہ 10 طلباء کے اوپر مشتمل ایک کلاس ہے جو میرے پاس پڑھتی ہے، 10 طلباء کے اوپر مشتمل ایک کلاس ہے جو میرے پاس کوئی بھی درس پڑھتی ہے۔ مجھے پتہ ہے، میں نے سارا سال اس کو پڑھایا ہے، مجھے پتہ ہے کہ جو 10ویں نمبر پہ طالب علم ہے وہ ناکام ہوگا، امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ میں نے سارا سال پڑھایا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ وہ لکھ سکتا ہے، نہ وہ کچھ بھی اسے سمجھ نہیں ہے۔ مجھے پہلے سے علم ہے کہ وہ کیا ہوگا، فیل ہوگا۔ اب وہ جب فیل ہوگا تو اپنے ارادے اور اختیار سے فیل ہوا ہے یا میرے علم نے اسے فیل کیا ہے؟ اپنے ارادے اور اختیار سے فیل ہوا ہے نا۔ میرا علم اس سے پاس ہونے کا اختیار سلب نہیں کرتا ہے، پاس ہونے کا اختیار اس کے پاس ہے، اگرچہ مجھے پہلے سے علم ہے کہ یہ بندہ کیا ہوگا، یہ فیل ہوگا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی جب یہ جانتا ہے کہ یہ کام ہوگا، یہ کام اس بندے سے اس کے ارادے اور اختیار کو سلب نہیں کرتا ہے۔ اگر ارادہ اور اختیار سلب ہو جائے اس سے تو تب جا کے جبر والی بات لازم آئے گی۔ لیکن اور یہی لب لباب ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام کے نظریے کا کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو الامر بین الامرین کا قضیہ متعارف کروایا ہے، اور حقیقت میں یہ اہل بیت نے نہیں کروایا، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نظریے کو متعارف کروایا۔ اہل بیت نے اس کی گتھیوں کو سلجھا کے ہم تک آسان انداز میں پیش کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی ہے۔ اب یہاں تک ہم اپنے اس بات کو کسی حد تک بیان کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کی ذات کو انسان کے افعال کے پہلے سے سرزد ہونے کا علم ہے، اور وہ افعال سرزد بھی ہوں گے، لیکن اللہ کا یہ علم مطلق نہیں ہے، مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ انسان کا فعل اس کے ارادے اور اختیار سے ہوگا۔ یہ چیز جب اس کے ساتھ ملتی ہے تو انسان کا فعل جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و اہل بیت محمد۔ قبل اس کے کہ ہم قضاء و قدر کی حتمی اور غیر حتمی بحث میں داخل ہوں کہ قضاء و قدر حتمی کیا ہے اور غیر حتمی کیا ہے، ایک مقدمہ جس کو سمجھنا ایک انسان صاحب بصیرت کے لیے ضروری ہے، وہ عرض کرتا ہوں تاکہ مزید جو ہے وہ ہمیں یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ کس مقام پہ جو قضاء و قدر حتمی ہوتی ہے اور کن موارد میں قضاء و قدر حتمی نہیں ہوتی ہے۔ امامیہ مذہب اہل بیت علیہ السلام اس بات کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اور قائل ہیں کہ انسان اپنی خلقت اور ایجاد سے پہلے زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہے، کہ پہلے سے اس کے لیے ایک پلاننگ کر دی گئی ہے، اور جب وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کو ایک نقشہ تھما دیا گیا ہے، اب اس نے اسی نقشے کے مطابق چلنا ہے، جیسے انجینئر جو ہے وہ پہلے سے بنائے ہوئے ایک نقشے کے مطابق چل کے ایک بلڈنگ کو اس کی کنسٹرکشن مکمل کرتا ہے۔ انسان ایسے نہیں ہے، اس کا ارادہ، اس کا اختیار، اس کا عزم، یہ سارا مدخلیت رکھتا ہے اس کے فعل کے انجام دینے میں۔ لیکن جہاں انسان کا ارادہ دخالت رکھتا ہے بعین ہی، اسی وقت امامیہ کا یہ بھی نظریہ ہے کہ انسان کے پاس جو ارادہ ہے وہ آزادانہ اور مطلق ارادے کا مالک نہیں ہے کہ جو کچھ مرضی کرتا چلے اپنے ارادے اور اختیار، بلکہ اللہ کا اذن اور اس کی مشیت بھی ہر فعل میں
شامل ہے، جیسے کہ کل ہم نے آیات کے ایک کثیر مجموعے کو بیان کیا تھا کہ اللہ کا اذن اور اللہ کی مشیت بھی اس میں شامل ہے۔ لہٰذا انسان صاحب اختیار بھی ہے، لیکن جو اس کا ارادہ ہے یوں بھی نہیں ہے کہ مطلق ہے کہ اب اللہ کو کسی قسم کی اس میں مدخلیت نہیں ہے، مداخلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اذن اور اس کی مشیت بھی اس میں شامل ہے۔ اس چیز کے بیان کے بعد قضاء و قدر حتمی اور غیر حتمی کو سمجھنے کے لیے یہ چیز بیان کرنا مناسب ہے کہ جو عالم وجود ہے، وہ دو قسموں کی طرف اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وجود مجرد ہے اور ایک وجود مادی ہے۔ ان دونوں کی تشریح جب ہو جائے گی تو آپ کو یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ قضاء و قدر حتمی کہاں پہ ہے اور قضاء و قدر غیر حتمی کہاں پہ ہے۔ مادی وجود، مجرد وجود سے مراد اس مقام پہ ہماری یہ ہے کہ وہ وجود جو زمان و مکان سے منزہ اور مبرہ ہو، ایسا وجود کہ جو زمان و مکان سے منزہ اور مبرہ ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جب آیا تو وہ زمان و مکان کے ساتھ اور زمان و مکان کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ انسان کو اس زمان و مکان کے ماورا کا علم نہیں ہے۔ مثلا آپ اور میں اب اس کمرے کے اندر بیٹھے ہیں یا اس جامعہ کے اندر بیٹھے ہیں، ان دیواروں کے پیچھے جو جامعہ کو گھیرے ہوئی ہیں، اس کے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتہ ہے، آپ کو بھی نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو بعد والے عالم میں اس کے ساتھ کیا جو ہے وہ رونما ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ حضرت انسان کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن جو ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے، توجہ کیجیے گا اس جملے کی طرف، جو ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا ادراک اور مشاہدہ وہ اس دنیا میں رہ کے نہیں کر سکتا تھا، کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ آیت اس کا جواب دے گی۔ جو ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے پھر ان کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ایک واقعاً اس آیت میں تأمل کی ضرورت ہے، جتنا بھی تأمل کریں اور سوچیں اتنا کم ہے۔ یہ آیت انسان کو 3 عالم کی پہچان کروا رہی ہے کہ 2 مجرد عالموں کے درمیان ایک عالم مادی ہے جہاں پہ انسان اس عالم مادی یعنی یہ دنیا کا جو عالم ہے، اس کی رنگ رنگینیوں میں گھر جانے کے بعد شہوات، آرزوؤں، مناصب، جاہ، ان میں گر جانے کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے پردے آ گئے ہیں، تے بتے پردے آ گئے ہیں کہ جو اس کو نہ عالم میثاق کا مشاہدہ کرنے دیتے ہیں، نہ عالم مجرد جو موت کے بعد ہوگا اس کا مشاہدہ کرنے دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو آیت قرآن مجید کی روشنی میں یوں بیان کروں۔ سورہ مبارکہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، ارشاد رب العزت ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، توجہ کیجیے گا اس آیت پہ، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، بے شک تو اس چیز سے غافل تھا، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اور ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، لہذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، توجہ کیجیے گا اس غفلت، یہ جو لفظ غفلت استعمال کیا ہے نا، یہ ہمیں 2 عالموں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ غفلت کا لفظ کب ہم استعمال کرتے ہیں؟ جب ایک چیز پہلے میرے علم میں ہو اور میں جانتا ہوں، لیکن بعد میں وہم کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے میں اس سے غافل ہو گیا، یہ کہا جائے نا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے سے پہلے جس عالم میں انسان تھا، عالم ذر اور عالمی میثاق، جہاں پہ انسان سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا، وہاں پہ اجمالی طور پہ انسان کو اس بات کا علم تھا کہ وہ کیا کیا کرنے والا ہے، وہاں پہ وہ مشاہدہ کرتا تھا،
وہ عالم جو عالم تسبیح تھا، وہ عالم جو عالم تحلیل تھا، وہ عالم جو عالم راحت و سکون تھا، اس عالم کو چھوڑ کے جب انسان کی روح اور نفس کو یہ والا لباس پہنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا، اب انسان زمان و مکان کی قیود میں پابند ہو گیا ہے، یا پابند ہو گیا ہے۔ رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں سے انسان غافل ہو گیا، جی، شہوت، آرزوئیں، مناصب، جاہ، لالچ، گناہ، کینہ، بغض، یہ سارے کے سارے پردے بنتے گئے اس کی آنکھوں میں، اور وہ غافل ہو گیا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، یہ کب کہا جائے گا؟ جب موت کا ایک جھٹکا لگے گا نا، اور پھر رب سے ملاقات کا جب وقت آئے گا، تو وہ اس عالم مادی سے کوچ کر کے جب عالم مجرد کی طرف پھر جائے گا، چونکہ اس عالم میں جائے گا تو اس عالم میں بھی زمان و مکان نہیں ہے نا، جب اس میں جائے گا نا پھر یہ غفلت ختم ہو جائے گی، پھر اسے دوبارہ سے وہی چیزیں جو عالم ذر میں اور عالم میثاق میں جن کا مشاہدہ کر سکتا تھا، پھر سے اسے وہ یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔ پس دو عالم مجرد ہیں، مثلا اس سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن میں فی الوقت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اس کی خلقت سے پہلے والا عالم عالم میثاق تھا، جہاں یہ جانتا تھا، جہاں یہ غیبی چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ وہاں سے جب یہ مادی دنیا میں آ گیا تو زمان و مکان کی قیودات، آرزوؤں، خواہشات اور وغیرہ وغیرہ نے ان کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر دیا، آنکھوں کے اوپر، اور یہ غافل ہو گیا۔ جی، جب غافل ہو گیا تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، یہ غافل ہو گیا ہے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، دیکھیں نا، یہ کتنی پیاری آیت ہے جو ہمیں اگلے اور پچھلے دونوں عالم مجرد کی سیر کروا رہی ہے۔ تو غافل تھا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے کیا تھا؟ عالم تھا، اور اب موت کے بعد پھر تو عالم مجرد میں آ گیا ہے، اب پھر تو ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو دو قسم کے عالم ہیں، موت کے بعد اور موت سے پہلے والا جو عالم ہے، یہ عالم مجرد ہے۔ یہاں پہ قضاء و قدر جو بھی ہونی ہے وہ حتمی ہونی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ چلے گا، وہاں کا فاعل جو ہے فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور عالم ذر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، عالم میثاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت سے میثاق لیا، تمام انسانیت کی آزمائش لی، اور یہی جملہ آزمائش والا خاتون جنت کی زیارت میں ملتا ہے۔ جب آپ انشاءاللہ مدینہ جائیں گے یا یہیں سے جناب سیدہ کی زیارت پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ زیارت کا یہی ہے، یا ممتحنۃ امتحنک اللہ قبل ان یخلقک، تمہیں خلقت سے پہلے ہی اللہ نے کیا کیا تھا؟ آزمائش میں ڈالا تھا، تمہارا امتحان لیا تھا۔ فوجدک لممتحنک صابرۃ، اور اس آزمائش میں آپ کو صابرہ پایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ بس جتنا کوئی اس عالم میثاق میں صبر اور اس امتحان میں کامیاب ہوتا گیا، اسی عالم مادہ میں اتنی ہی اس کے درجات بلند نظر آتے گئے اس عالم میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس عالم سے انسان جو ہے وہ اس عالم کی طرف آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالم کو عالم بلا اور عالم مشقت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کی کیا کر سکیں؟ آزمائش کر سکیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ عالم عالم بلا ہے، یہ عالم مادہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، عالم دنیا، یہ عالم بلا ہے، مصیبت ہے، مشقت ہے اس میں۔ یہ مشقت کب دور ہوگی؟ کب میں اس عالم میں تو عالم راحت میں تھا، عالم اطمینان میں تھا، عالم تسبیح میں تھا، عالم تحلیل میں تھا، وہاں سے نکال کے جب میں اس میں آیا، میری شاید میں آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکا، آرزوؤں کے پیچھے چل پڑا، شہوات کے پیچھے چل پڑا، یہ ساری کی سارے میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتی گئیں کہ میں حقیقت کا ادراک کر سکوں۔ وگرنہ کتنی ہی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی جن کی آنکھوں کے اوپر پردے نہیں ہوتے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کے بھی اس عالم کا دیدار کرتے ہیں، جن میں سے امیر المومنین نے بھی کئی بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، لو کشف الغطاء
لمزدت تو یقینا، اگر علی کی آنکھوں سے یہ پردے ظاہری ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی علی کے ایمان اور یقین میں کسی قسم کا کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی ان پردوں کے باوجود بھی علی کا ایمان ویسی ہی ہے. یہ پردے ہٹ بھی جائیں تو علی کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جو یہاں بیٹھ کے بھی عالم مجرد کا دیدار کرتی ہیں. تو یہ چیز جتنا بھی ہم وہم میں ہوں گے، جتنا بھی ہم غفلت میں ہوں گے، اتنا ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ پردے حائل ہوتے جائیں گے جو ہمیں عالم مجرد کا مشاہدہ کرنے سے روکیں گے. اور جب موت آئے گی اور انسان اس عالم میں جائے گا، پھر آواز قدرت آئے گی، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تو اس غفلت میں تھا، آج تیرے پردے کو اٹھا دیا گیا ہے اور آج تیری فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری جو نگاہ ہے اسے بہت تیز کر دیا گیا ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ جو عالم مجرد ہے اس کے متعلق اس میں قضا حتمی ہے. اس میں قضا حتمی ہے. کیوں اس میں قضا حتمی ہے؟ اس لیے کہ یہ عالم جو ہے، جس عالم کو ہم نے بیان کیا ہے عالم مجرد، اس عالم کا جو نظام ہے وہ السبب اور مسبب کے اوپر قائم نہیں ہے. یہ دنیا کا جو نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو علت اور معلول کے نظام کے اوپر قائم کیا ہے، سبب اور مسبب کے نظام کے اوپر قائم کیا ہے. جبکہ وہ والا عالم جو ہے عالم مجرد ہے، چاہے وہ پہلا ہو یا وہ بعد میں ہو، یہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ چلتا ہے، جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں ان لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے، انما امرہ. اسی وجہ سے اس امر کو، اس عالم کو عالم امری بھی کہتے ہیں، کہ جہاں پہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ چلتا ہے. یہاں پہ اس عالم میں جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے عالم مجرد، یہاں پہ بدا نہیں ہوتا ہے. بدا کی بات انشاءاللہ آئے گی، بدا کا معنی بھی بتائیں گے. وہاں بدا نہیں ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا جو نظام ہے وہ سبب اور مسبب کے نظام کے اوپر مبنی نہیں ہے، علت اور معلول کے نظام پہ مبنی نہیں ہے. اس کی جو ادارت ہے، اس کا جو مدیر ہے، وہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں تک ہم نے فقط عالم مجرد کو بیان کیا ہے. اب اس کے مقابلے میں جو عالم ہے جو زمان و مکان کے ساتھ گھرا ہوا ہے، جیسے یہ والا ہمارا عالم ہے، عالم دنیا، جس کو عالم مادہ کہا جاتا ہے، جس کو عالم ابتلا کہا جاتا ہے، جس کو عالم بلا کہا جاتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ کون تم میں سے احسن عمل انجام دیتا ہے. یہی وہ مورد ہے کہ جہاں پہ انسان کو قضا و قدر کی بحث جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، اور یہیں پہ قضا جس میں تبدیلی ہوتی ہے وہ اس کا میدان جو ہے وہ عالم دنیا ہے اور عالم مادہ ہے. اور وہ قضا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس کا میدان کون سا ہے؟ عالم مجرد ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اب یہاں تک ہم بحث کو اس نقطے پہ لے کے آئے ہیں اور سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ کی قضا کی قسمیں ہیں کہ جس میں جو قضا حتمی ہے یا غیر حتمی ہے، جب غیر حتمی ہے تو اس کا مطلب اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو وہ کون سا عالم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضا میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اور وہ عالم مادہ ہے اور عالم دنیا ہے. اس میں جو قضا ہوگی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.